حضرت محدث ابن جوزی نے لکھا ہے کہ حضرت حبیب اجمی ایک بزرگ تھے، ان کے پاس ایک شخص اکثر آتا تھا، بڑا مالدار تھا، ایک ہی بیٹی تھی، وہ بھی ٹانگوں سے معذور تھی. تو آپ اکثر اس کو کہتے کہ تو توبہ کر، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر. ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پھر انسان کا جب کوئی اپنا نہیں رہتا پھر اسے مصلی یاد آتا ہے، لیکن اگر مصلی کی عادت بچپن سے پڑ جائے نا تو پھر ذرا آسان ہوتا ہے اللہ سے دل لگانا. وہ اکثر آپ اس کو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہو جائے کہ تو بیٹی ہے، وہ بھی بیچاری معذور ہے، تو کہاں دولت لے جائے. آج کرتا ہوں، ہم تاریخیں دیتے رہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ کہ رمضان سے میں نے نیک ہو جانا ہے، عمرہ کر کے آؤں گا تو پھر میں پکا نمازی ہوں. خدا کے بندو، کس نے تجھے بتایا کہ رمضان تک تو زندہ رہے گا؟ کس نے خبر کی کہ عمرہ کرنے تک تو بچے گا؟ حضرت حبیب بھی اس کو کہتے تو کہتا بڑی جلدی ٹھیک ہو جاؤں گا. ایک دن سویرے سویرے توبہ کرنے آ گیا. آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ تو کہنے لگا حضرت جی کل ایک 15 سال کا نوجوان ملا ہے اور مجھے توبہ کرا گیا. مزہ ہی اس عمر میں اللہ اللہ کرنے کا. نبی کریم سے محبت بھی کرنی ہو تو یہی عمر ہے. عشق لگا سی کھیڈاں کھیڈ دی نوں تے پھر مینوں کھیڈاں بھول گئیاں. کجل پایا سی میں یار دے ویکھنے نوں، پھر او دی یاد وچ روندیاں ہی ڈل گئیاں. حیدر شاہ اس گلی کدے نہ رول دی، پر ہن تے رول گئی. جن لوگوں نے ابو جال کو قتل کیا تھا ان کی عمر بھی 15 سال. ہم تو بڑے نہیں نہ ہوتے ساری زندگی، نہ ہمیں کو بڑا ہونے دیتا ہے، ہم بڑے ہی نہیں ہوتے. یہ تو عمر ہے کچھ کل گزرنے. 15 سال کا نوجوان توبہ کرا گیا. تو حضرت حبیب اجمی کہنے لگے وہ کیسے؟ کہنے لگا حضرت جی میں کل منڈی گیا تھا، مجھے کچھ سامان خریدنا تھا، تو بغداد کے بازار سے میں نے مچھلی خرید لی 10 کلو. باقی بھی سامان تو اب خود لے جا نہیں سکتا تھا. تو مزدور آپ کو پتا ہے بیچارے آج بھی سڑکوں پہ بیٹھے. تو مزدور بیٹھے تھے تو ان میں ایک نوجوان 14-15 سال کا، چہرے پہ بڑی روشنی. میں نے اس کو کہا بیٹے مزدوری کرو گے؟ کہنے لگا حضور مزدوری بھی کرتا ہوں، پڑھائی بھی کرتا ہوں، اور جو اللہ کو منظور ہو اس کی عبادت بھی کرتا ہوں. میں نے اسے کہا کہ یہ میرا سامان ہے فلان جگہ پہنچانا ہے، کیا لوگے؟ کہنے لگا 3 دینار مزدوری. سودا طے ہو گیا. اس نے سامان اٹھا لیا. کہتے ہیں رستے میں ظہر کا وقت ہو گیا. کہنے لگا چچا اگر اجازت ہو تو نماز پڑھ لوں. 15 سال کا جوان. کہتے میں رکھ کے نا وہاں سامان تو پھٹے پہ بیٹھ گیا، وہ نماز پڑھنے چلا گیا. باقی لوگ دیر سے آئے، وہ بچہ جلدی آ گیا. میں نے کہا بیٹے آپ جلدی آ گئے؟ کہنے لگے نفل چھوڑ دیے ہیں. آپ یہی نہ سمجھ لیں کہ کام چور ہے، میں بعد میں پڑھ لوں گا. کہتے ہیں وہ دوپہر کا وقت، رمضان بھی نہیں تھا. میں اس بچے کو نوجوان کو گھر لے گیا اور میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ بڑا نیک ہے، نمازی ہے. اور راستے میں یہ بھی ہوا ہے کہ میں نے اسے ایک دفعہ کہا ہے کہ یہ مجھے تھوڑی دیر کے لیے دے دو، گرمی بڑی ہے، تمہیں پسینہ آ رہا ہے، میں اٹھا لیتا ہوں. کہنے لگا نہیں چچا میں رزق حلال کھاتا ہوں، اگر آپ اٹھائیں گے تو میں 3 دینار مزدوری پوری نہیں دوں گا، پھر پیسے کم کروں گا. میں نے طے کیا ہے کہ اٹھاؤں گا. تو کہتے ہیں میں نے اپنی بیوی کو بتایا تو بڑی متاثر ہوئی. کہنے لگی دوپہر کا کھانا پک گیا، اسے کو روٹی کھا لے. رمضان بھی نہیں تھا. کہتے ہیں میں باہر نکلا، اس کو 3 دینار تھمائے. تو میں نے کہا بیٹے ایک بات میری مانو گے؟ کہنے لگا بتائیے. میں نے کہا کھانا پکا ہے کھا لو. کہنے لگا میں معافی چاہتا ہوں، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے. حضور نے حکم دیا، حکم نبی کریم نے حکم دیا، بخاری مسلم کی حدیث ہے. فرمایا نوجوانوں اگر تمہارے پاس طاقت ہے تو نکاح کر لو ورنہ روزے رکھو. حکم دیا، یا نکاح اور یا روزے، یہ سرکار کا حکم ہے. بھائی نفلی روزہ نفس کی قوتوں کو کچلتا ہے، انسان میں نورانیت اور روحانیت لاتا ہے. کہتے وہ کہنے لگا میں نے روزہ رکھا ہے. میں اور متاثر ہو گیا. میں نے کہا آپ کیا کرو گے؟ کہیں اور جانا ہے؟ کہنے لگا نہیں، میں جس دن 3 دینار کما لیتا ہوں پھر میں مزید لالچ نہیں کرتا، باقی وقت یا قرآن مجید پڑھتا رہتا ہوں یا نبی پاک پہ درود شریف پڑھتا رہتا ہوں. آپ بتائیں. تو میں نے کہا کہ افطار میرے ساتھ کر لو. کہتے ہیں میں اسے مسجد چھوڑایا اور خود میں لوٹ آیا. افطار کے بعد میں اسے لایا، کھانا کھلایا، عشاء پڑھی. اس کا گھر دور تھا، میں نے ڈرائنگ روم کھول دیا، بیٹھک کھول دی، وہیں وہ سو گیا. میری 20 سال کی معذور بچی کبھی چل نہیں سکتی تھی، کوئی طبیب کوئی حکیم میں نے چھوڑا نہیں تھا اس کو دکھایا نہ ہو. ایک ہی بیٹی، وہ بھی معذور پیدائشی. اس کے کمرے میں گئے، میاں بیوی اسے کھانا کھلا اور بتایا بیٹے ایک نوجوان ہے بڑا نیک ہے ہمارے گھر میں، آج بڑا پرہیزگار. پتہ ہے حضور نے کیا فرمایا؟ نبی کریم فرماتے ہیں جب نوجوان اٹھ کے تہجد پڑھتا ہے نا نوجوان، تو اللہ فرشتوں کے سامنے اس نوجوان پر فخر فرماتا ہے. اللہ فخر کرتا ہے کہ عمر دیکھو دیکھو یہ میری بارگاہ. اللہ فخر کرتا ہے، اللہ یعنی خدا خود میرے مجلس بود، اللہ فخر کرتا ہے. اب سوچیں تو ہم نے اپنی بیٹی کو بتایا کہ نوجوان اور بڑا نیک ہے. تو کہتے ہیں وہ کھانا کھلا کے ہم واپس آ گئے. آدھی رات کا وقت ہوا تو دروازے پہ دستک ہوئی. بچی اپنے کمرے میں سو رہی تھی، ہم اپنے کمرے میں، وہ بیٹھک میں. گھبرا کر اٹھے، اس وقت کون ہے دروازے پہ؟ تو بیٹی کہنے لگی ابا دروازہ تو کھولنا. کہتے ہیں دروازہ کھولا تو 20 سال ہو گئے تھے بیٹی کو، کبھی اس نے چل کے نہیں دکھایا تھا، کبھی دوڑ کے ادھر جاتی کبھی ادھر آتی. کہتی ہے الحمدللہ اللہ نے میری ٹانگیں ٹھیک کر دی. ہم دونوں رونے لگے، اے اللہ تو کتنا کریم ہے، کیسے ہوا بیٹے سارا کچھ؟ تو بیٹی کہنے لگی ابا آپ نے کہا تھا نا کہ نیک نوجوان آیا ہے، تو میرے دل میں خیال آیا اللہ اگر واقعی نیک ہے تو اس کے صدقے مجھے شفا ہی دے دے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. تو کہنے لگی ابھی میری دعا بھی پوری نہیں ہوئی تو رب کریم نے فضل کیا ہے اور مجھے شفا عطا کر دی. کہتے ہم دوڑ کے اس کے کمرے میں گئے اور جب ہم نے ہاتھ رکھا تو دروازہ پہلے سے کھلا تھا.
ایک خط چھوڑ گیا تھا. آج کل کے پیر کی کرامت ہوتی تو فیس بک پہ دے دیتا, باقیوں کو بھی ذرا پتا چلے. کہتے ہیں وہ خط چھوڑ گیا اپنے بستر پہ کہ اگر تم لوگوں کو مجھ سے محبت ہو گئی ہے تو میرے پیچھے نہ دوڑنا, اس رب کی بارگاہ میں جھکنا جس رب نے میرے اوپر بھی فضل فرمایا ہے اور آپ پر بھی کرم فرمایا. نبی کریم علیہ السلام تشریف فرما ہے, مسجد کے کونے میں بندہ آیا, اس نے آتے ہی کہا یا اللہ بیمار ہوں شفا دے دے, بھوکا ہوں روزی دے دے, ننگا ہوں کپڑا دے دے. حضور نے فرمایا اس کی دعا قبول نہیں ہوگی. چند لمحے گزرے, ایک بندہ اور آیا, اس نے ڈائریکٹ دعا شروع نہیں کی, پہلے کہا یا اللہ تو بڑا کریم ہے, یا اللہ تو بڑا مہربان ہے, یا اللہ تیری بڑی شانیں, یا اللہ سب تعریفوں کے لائق تو ہے. پھر کہا اے اللہ اپنے نبی پہ درود بھیج. پہلے اللہ کی حمد کی, پھر مصطفیٰ پہ درود پڑا. اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو نبی پاک اٹھ کے قریب آ گئے, فرمایا سل تو ہوتا, تو سوال کر, تو جو بھی مانگے گا میرا اللہ تجھے عطا فرما دے گا. تو سوال کر, اس لیے کہ تو نے پہلے اللہ کی حمد کی ہے, پھر مصطفیٰ پہ درود پڑا. اور ترمذی ہی میں دوسری حدیث ہے, حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں جو بغیر درود کے دعا مانگے لبوں پہ ایاک نستعین ہے, پر اس حقیقت پہ بھی یقین ہے اگر تیرے واسطے سے مانگوں کوئی دعا بے اثر نہ ٹھہرے. کہا حضرت عمر فاروق نے فرمایا جو بغیر درود کے دعا مانگے گا اس کی دعا زمین اور آسمان کے درمیان لٹکی رہے گی, خدا تک نہیں جائے گی, عرش تک نہیں جائے گی. کیسے جائے گی؟ فرمایا پہلے اللہ کی حمد کرے, پھر مصطفیٰ پہ درود پڑے, اب جو دعا کرے گا اللہ قبول فرما لے گا. درود پڑھنا چاہیے. کتنا؟ حضرت کعب بن مالک آئے, کہا سونے جتنا میرے پاس وقت بچتا ہے 4 حصے کر لیے ہیں, ایک حصہ درود پڑھتا ہوں, 3 حصے باقی کے وظیفے. فرمایا ماشے تھا, جیسے تیرا دل کرے. فَإِن زَدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ, اگر زیادہ کر لے گا تو تیرے لیے بہتر ہو جائے گا. عرض کی حضور میں 2 حصے کر لیتا ہوں, آدھا وقت درود آدھا وقت باقی کے وظیفے. فرمایا ماشے تھا, مرضی تیری اپنی ہے. فَإِن زَدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ, زیادہ کر لے گا تو فائدہ بھی دے رہی ہے. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے سونے 3 حصے درود, ایک حصہ باقی کے سارے کام. حضور نے فرمایا ماشے تھا, بھائی مرضی تیری اپنی ہے, مرضی تیری اپنی ہے. فَإِن زَدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ, اگر زیادہ کر لے گا تو فائدہ تیرا ہے. کہنے لگے حضور میں نے کیا کرنا ہے, باقی وظیفے پڑھ کے میں درود ہی پڑھتا رہوں گا. آپ جو کہہ رہے ہیں بہتر ہے تو پھر میں سارا وقت درود ہو, میں ایک دعا کرتا ہوں ہر وقت, ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے. دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے, نفس نفس تیرا ذکر جمیل رہے لب پر, نفس نفس تیرا ذکر جمیل رہے لب پر, اور نفس نفس میرا کیف تمام میں گزرے, ہمیشہ مدحت خیر الانام میں. دعا ہے عمر درود و سلام میں گزرے. نبی کریم نے فرمایا زیادہ کر لے, کا سونے میں نے کیا کرنا ہے باقی وظیفے, میں ہر وقت درود و سلام ہی پڑھوں گا. حضور نے فرمایا یکفی یکفی ویغفر اللہ لک, فرمایا پھر دنیا میں تیری ساری مشکلیں اللہ حل کر دے گا اور قیامت کے دن تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اگر تو ہر وقت درود و سلام پڑھے گا تو دنیا کی مشکلیں حل ہو جائیں گی, اور آخرت میں گناہ کو نہیں پڑھتے ہم درود و سلام اکثر. پتہ ہے مسئلہ کیا ہے؟ ایک بات رک کے عرض کروں, ہماری زبان کو کچھ عجیب ذائقے لگ گئے. معاف کرنا, یہ بات کرنی بڑی ضروری ہے. کسی شخص سے آپ کہیں نا کہ کوئی 4 باتیں سنا, لطیفے سنا, فلاں کر, تو اس کو آپ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے 6 گھنٹے بٹھا لیں, گٹ کے دے کے شمارے دے کے آپ کسی کو بٹھائیں کہ 1000 درود پڑھنا مصیبت بن جاتی. غلط بات تو نہیں کر رہا, ہم نے عادی نہیں بنایا اپنے آپ کو. ہم دنیاوی گفتگو, سیاست کی باتیں, فلانا معاملہ, یہ مسئلہ, اس کا بیٹا, اس کی بیٹی, یہ مسئلہ, ان باتوں میں 6 گھنٹے بیت جائے کوئی مسئلہ نہیں. اپنے آپ کو عادی بناؤ. اسلام کا حسن یہ ہے کہ فضولیات چھوڑو, جو وقت بچے میرے مصطفیٰ پہ درود و سلام پڑھو, ہر گھڑی پڑھو, ہر لمحہ پڑھو, ہر وقت پڑھو, درود و سلام اتنا پڑھو. میں نے کہا تھا جب خاکی شائع ہوئے, فلمیں بنی, تو میں نے کہا تھا کفر سے مقابلہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ تیری زبان پہ جب بھی بات آئے پہلے میرے مصطفیٰ کی آئے, پہلے تو کوئی حضور کی حدیث سنائے, 7 درود پڑھے. یہ مقابلہ ہے. داڑیاں زیادہ رکھیں, امامیں زیادہ پہنے, سنت عمل زیادہ کریں, یہ ہے کفر سے بدلہ لینے کا طریقہ. جلوس نکلے نا جب خاکے سو تو نہیں گئے آپ لوگ, میری طرف دیکھیے گا, جلوس نکلے تھے نا جب خاکے شائع ہوئے, نکلے تھے. میں نے بہت سارے دوستوں کو منت کر کے کہا, میں نے کہا نعرے لگانے تو آ گئے ہو, نماز بھی پڑھ کے آئے ہو کہ نہیں. یہ تکلیف کا معاملہ ہے.
ہم مذہب کے لیے لڑائی کریں گے، مارنے مرانے پہ تیار ہو جائیں گے، پر مذہب پہ عمل نہیں کریں گے. اس نے توہین کی ہے جی، اسے سائی نے اس کو مار دینا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو جو روز قرآن پاک کا صفحہ جس آیت پہ، جس اخبار پہ آیت لکھی ہے نالی میں گرا دے، تو تیری کیا سزا ہے؟ یہ عجیب ہم نے منطق اختیار کر لیا. عمل کوئی نہیں، نعرہ بے با، نعرے بے حد. بھئی تم نعرے لگانے آئے ہو، ناموس رسالت پہ جان دینے آئے ہو، ناموس رسالت پہ جان تو قربان ہے، داڑھی قبول نہیں، حضور کی سنت قبول نہیں، نماز قبول نہیں. کیسا مزاج ہم نے اپنا لیا ہے کہ ہم بھئی اوپر والی بات سے دنیا راضی ہوتی ہے، اللہ رسول نہیں. آپ ملما سازی کر کے، میری تعریف کر کے، میرے منہ پہ مجھے بنا کے مجھے تو راضی کر لیں گے، لیکن مجھے تو نہیں نا پتا آپ کے دل میں کیا ہے. تو خدا رسول کو بھی کر سکتے ہو. اللہ علیم بذات الصدور ہے. تو عمل اپنائیں، عمل. آج بڑے وظیفے درود و سلام کا بڑا ذکر ہوتا ہے، لیکن میں دیکھتا ہوں اس کے خلوص سے ہمارا مزاج خالی ہوتا جا رہا ہے، خالی ہوتا جا رہا ہے ہماری طبیعت. بہت کم لوگ ہیں جو کہتے ہو میں 1,00,000 روز پڑھتا ہوں، 2,000، 50,000، 20,000. یہ مزاج ہی ہم نے چھوڑ دیا ہے. نبی کریم سے محبت کا پہلا درجہ درود و سلام ہے. اگر آپ درود و سلام نہیں پڑھتے تو ناقص ہے محبت. بھائی کیسا تجھے پیار ہے کہ تو محبت کے ساتھ درود و سلام بھی نہیں پڑھتا؟ تو کم از کم ایک دن میں 500 بار ضرور پڑھا کریں. پڑھیں گے انشاءاللہ؟ فجر کے بعد کتنا پڑھنا ہے؟ 100. زور کے بعد، عصر کے بعد. ٹائم کتنا لگتا ہے جی؟ 10 منٹ. کل کتنے ہو گئے؟ 50 منٹ بس. اگر تو پیچھے پلٹ کے میرے دوست کا بھی دیکھے نا تو تیرے نبی ساری رات ہی تیرا ذکر کرتے رہتے ہیں، یا اللہ اسے بخش دے، یا اللہ اسے معاف کر دے. تو 50 منٹ نہیں دے سکتا درود و سلام. اور میں کہا کرتا ہوں، امام سخاوی سے کسی نے کہا تھا حضور کی زیارت کرنے کو دل کرتا ہے، تو آپ نے فرمایا رات بستر پہ خوشبو لگا لے، وضو کر لے، کعبے کی طرف چہرہ کر لے، درود پڑھتے پڑھتے سو جا. جس مصطفیٰ پہ تو درود پڑے گا وہ خواب میں آ کے تجھے جلوہ بھی دکھا جائیں گے. وہ خواب میں آ کے تجھے دکھائیں گے. حضرت عبداللہ بن دینار، حضرت مالک بن دینار 400 سال پہلے لکھتے، کہتے میں طواف کعبہ کر رہا تھا، کوئی وظیفہ پڑھتا، کوئی وظیفہ پڑھتا. ایک نوجوان دیکھا ہر چکر پہ درود شریف ہی پڑھ رہا ہے، ہر چکر پہ درود و سلام، ہر چکر پہ درود و سلام. فرماتے میں نے بازو تھاما، اس کے 7 چکر پورے ہوئے تو میں نے نکال لیا. میں نے کہا تجھے اور کچھ نہیں آتا؟ کہنے لگا الحمدللہ، الحمد سے لے کر بناس تک سارا قرآن یاد ہے. تو پوچھ کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ تو میں نے کہا تو ہر چکر پہ درود کیوں پڑھتا ہے؟ تو کہنے لگا جس سے کچھ ملے وہی کام کرنا ہے نا، اپنا نفع دیکھ کے چلنا ہے نا. تو میں نے کہا نفع کیا ہے؟ کہنے لگا آپ کو کیوں بتاؤں؟ تو میں نے کہا مجھے جانتے ہو میں مالک بن دینار ہوں. کہنے لگا حضور آپ نہ پوچھتے تو بتاتا نا. میں اپنے والد کے ساتھ حج کرنے آ رہا تھا، رستے میں پردیس میں پوزیشن خراب ہو گئی، ابا جی بیمار ہو گئے. مغرب کی نماز کے بعد اچانک ان کی طبیعت بگڑی اور وہ انتقال کر گئے. ایک میں، ایک میرے والد، تیسرا شخص کوئی نہیں. کہتے ہیں بڑا پریشان. ایک میرے پاس لالٹین، ایک دیا، ایک روشنی کا بندوبست. ابا جی کے چہرے کے قریب کیا تو چہرہ کالا سیاہ ہو گیا. رات بھی اندھیری، جنگل کا زمانہ، شالا پردیسی کوئی نہ تیوے، کخ جنا تو پارے. کہتے ہیں رستہ بڑی پریشانی. جب میرا کوئی بس نہ چلا تو ایک درخت کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گیا، رونے لگا یا اللہ کو مہربانی کر. کہتے نظر نیچے تھی تو خوشبو آنے لگ گئی، خوشبو مہکی. ذرا میں نے آنکھ کھلی تو میں نے ایک نور چمکتا دیکھا. کہتے ہیں میرے قریب سے کچھ لوگ گزرے، لگا یوں کہ یہ زمین کے باسی نہیں، یہ دنیا کے رہنے والے نہیں. 5 لوگ گزرے، 4 ستارے تھے اور درمیان میں ایک آفتاب تھا. کہتے ہیں وہ گزرے، میرے قریب سے گزرے تو میں کھڑا ہوا. میں نے کہا کہیں جا رہے ہیں؟ ان کے ارد گرد نور ہی نور. کہتے ہیں میں حیران ہوا کہ میرے باپ کی میت کے قریب جا کے وہ کھڑے ہو گئے. ایک نور والے، ایک روشنی والے، ایک خوبصورت مکھڑے والے نے، جو ان چاروں کے مجھے سردار لگتے تھے، انہوں نے جیسے ہی میرے ابا جی کے چہرے سے نقاب ہٹایا اور پھر انہوں نے میرے والد کے چہرے پہ ہاتھ پھیرا، ظلمت کو ان کے نور نے کافور کر دیا. جس پر پڑی نظر اسے بھی نور کر دیا. بعد مرندے مکھڑا میرا ہو جاوے یہ تازہ، سمجھ لینا محبوب میرے نے آن پڑے ہے جنازہ. فرماتے ہیں چہرے پہ ہاتھ پھیرا
تو میرے باپ کا چہرہ نور علی نور ہو گیا. فرماتے ہیں وہ اوپر کپڑا دے کے دوبارہ پیچھے کی طرف پلٹے تو میں قدموں میں بیٹھ گیا. توجہ ہے آپ کی؟ کہتے میں قدموں میں بیٹھا. میں نے کہا اس پردیش میں، اس دکھ میں، اس تکلیف میں آنے والوں کون ہو؟ کہتے ان میں سے ایک چھوٹے قد والے نورانی چہرے والے بولے. کہنے لگے تو نہیں جانتے میں علی ہوں، یہ عثمان ہے، وہ ابو بکر ہے، یہ عمر ہے، اور تجھے پتا ہے یہ جو نورانی چہرے والے ہیں یہ اللہ کے محبوب ہیں، مدینے سے آئے ہیں. کہا اس غربت میں، تنہائی میں، اس دکھ میں. میرے رسول پاک نے پیچھے رخ پھیرا. کہتے حضور نے سینے سے لگایا، فرمایا فکر نہ کرنا، سویرے فوجیں آئیں گی جنازہ پڑھنے، سویرے فوجیں آئیں گی، فکر نہ کرنا. کہتے میں قدموں سے لپٹ گیا. اتنی بھی جلدی کیا ہے، ذرا ٹھہر جائیے، ساری عمر گزار کے آئی ہے یہ گھڑی. میں نے کہا محبوبہ مہربانی فرمائی، کرم نوازی فرمائی. حضور اتنی بندہ نوازی کی آئے ہو تو سونیا بتاؤ تو صحیح، آخر میرے باپ میں کیا ایسا تھا کہ ان دکھوں میں آپ آئے اور آ کے نور علی نور کر گئے، روشنیاں بانٹ گئے. میرے مرنے پہ ہر سو شور مچ جائے گا، دیکھو گے کہنے الوداع سرکار خود تشریف لائیں گے. کہا اس موقع پہ الوداع کہنے آئے ہو؟ تو فرماتے ہیں حضور نے فرمایا تجھے پتا ہے تیرا باپ ہر لمحہ مجھ پر درود پڑا کرتا تھا، ہر گھڑی سلام بھیجتا تھا. اس نے عمر بھر مجھے بھلایا نہیں. اس نے مجھے نہیں بلایا تو میں اسے کیسے بھول جاتا؟ اس نے مجھے نہیں بلایا تو میں کیسے بھول جاتا؟ وہ شخص کہنے لگا بس صبح میں نے دیکھا کہ فوجوں کی فوجیں آئیں، فوجوں کی فوجیں آئیں. میرے والد کا جنازہ اٹھا تو خوشبوئیں پھیل گئیں. حضرت مالک بن دینار سے کہنے لگا کچھ تو سن کے پڑھتے ہیں، میں تجربہ کر کے درود پڑھ رہا ہوں، میں تجربے کے ساتھ پڑھ رہا ہوں اور میری نفس نفس درود پڑھتی ہے، میرا ایک ایک سانس درود پڑتا ہے، میری زندگی درود پڑتی ہے. اور کہا مالک مجھے امید ہے کہ میں مر جاؤں گا تو میری قبر سے بھی درود و سلام کی صدائیں آئیں گی. میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام. نبی کریم پر درود پڑھنا. علامہ اسماعیل حقی نے تفسیر روح البیان میں لکھا ہے قیامت کا دن گیبا گیبی کا عالم نفسا نفسی پکارا جا رہا ہے، اعمال کھلنے لگ گئے. ایک بندہ ہے، گناہ گار ہے، خطا کار ہے، اسی اشعار ہے، بھول گیا، خطائیں ہو گئی، ایمان سلامت لے کے گیا، آیا کرتا تھا مسجد لیکن کسی گناہ میں بھی الجھ جاتا تھا. ہوا یہ کہ معاملہ اتنا بگڑا کہ گناہ زیادہ ہو گئے، نیکیاں کم پڑ گئیں، اعمال تلنے لگے تو یہ کانپنے لگا. نتیجہ یہ نکلا کہ تو فیل ہو گیا ہے. فرشتوں نے تھاما، گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے جانے لگے. حضرت آدم کی نظر پڑ گئی. باپ ہے نا ساری مخلوق کی، باپ کو تکلیف ہوتی ہے. نظر پڑی، حضرت آدم علیہ السلام اس کی طرف نہیں گئے، دوڑے واپس آئے. کہنے لگے یا محمد صلی اللہ ہو، ہر نظر کہاں اٹھے گی محشر کے دن خوف سے، ہر کلیجہ دہل جائے گا، اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے، سارے محشر کا نقشہ بدل جائے گا. کہا یا محمد صلی اللہ. حضور نے کہا ہے کل انسانیت کے بعد کیا ہوا؟ کہا وہ دیکھتے ہو آپ کے غلام کو فرشتے گھسیٹ کے لے جا رہے ہیں. جناب آدم بھی جانتے ہیں کہ مصطفیٰ کو کہہ دیا تو حضور دوڑیں گے. حضرت علامہ اسماعیل حقی نے لکھا ہے کہ نبی کریم بھاگتے ہوئے تشریف لے جائیں گے، فرشتوں سے پوچھیں گے کہاں لے جا رہے ہیں. دوستو توجہ کرنا ذرا میری بات پہ. دکھوں میں جو شخص خالی تسلی دے دے اس کی بھی بڑی بات ہوتی ہے. اور اس عالم میں جو بھاگ کے جا کے بچا لے دوزخ کے دروازے، کہاں لے جا رہے ہو؟ اس سے کہتے ہیں محبوب اس کے گناہ زیادہ نکلے، نیکیاں تھوڑی ہیں، اعمال تلے ہیں. حضور فرماتے ہیں واپس لاؤ نا، واپس لاؤ نا. واپس لائے، میزان لگ گیا. محبوب نے فرمایا میرے سامنے تولو. جب تلنے لگے باقی ساری نیکیاں کرامن کاتبین نے لکھی ہیں، درود والی پرچیاں حضور نے سنبھال کے رکھی ہوئی ہیں، باقی نیکیاں کرامن کاتبین کے دفتروں میں ہیں. درود و سلام کی پرچیاں رکے میرے مصطفیٰ نے سنبھال کے رکھے ہیں. جب اعمال تلنے لگے گناہ زیادہ نیکیاں تھوڑی، حضور نے فرمایا ٹھہرو. میرے نبی نے جیب میں ہاتھ ڈالا. تو کتنا نصیبوں والا ہے، تیرے رکے مصطفیٰ کی جیب سے نکلے. غور تو کرنا بھائی، میرا کارڈ کسی کی جیب سے، کسی کا کارڈ میری جیب سے نکلے تو کیا بات ہے. تیرے اور میرے نام کے رکے مصطفیٰ کی جیب سے، جیب میں ہاتھ ڈالا. ورنہ یہ رکھو نا نیکیوں والے پلڑے میں رکھی کہ مصطفیٰ نے رکا دیا ہے یا
عطا کر دیا ہے، بے حساب نواز دیا ہے۔ فرشتے کہنے لگے سونے ہم تو مجبور ہو گئے، یہ تو نیکیاں بڑھ گئی ہیں، حضور یہ تو پلڑا وزنی ہو گیا۔ میں چلو دوڑ جاؤ، بلاؤ جنت والوں کو، جنت والوں کو بلاؤ۔ پتا سارا ہے سردار نو کیتیاں دا، پتا یہ پردہ چپایا ہی پلا وسی، پتا سارا ہے سردار نو کیتیاں دا۔ قدموں میں بیٹھ گیا، پیر پکڑ لی، کہا سونے میرے تو عمل ہی نہیں، پتا سارا جو حضور میرے تو عمل ہی نہیں، تو یہ رکا کدھر سے آیا؟ حضور نے فرمایا فلاں مجلس میں تو بیٹھا تھا، فلاں محفل میں تو بیٹھا تھا، تو نے میرا نام سنا، تو نے میرا ذکر سنا، تو نے میرا تذکرہ سنا، تو نے پیار سے درود پڑھا۔ اسمعوا صلاۃ اہل المحبہ، جو محبت سے پڑھے میں سن لیتا ہوں، میں نے تیرا سنبھال کے رکھا تھا، تیرے کام آ گیا۔ دوستو دنیا کی مہمات میں تو بندہ بچ ہی جاتا ہے، پھنسے گا قیامت کے دن، اور بچے گا درود پڑھنے والا، حضور پر سلام پڑھنے والا، جس کی عادی ہوگی زبان درود و سلام کی۔ امام شافعی انتقال کر گئے، شاگرد نے خواب دیکھی، کہا حضرت جی کیا بنا؟ کہنے لگے خدا نے مجھے سجا سوار کے جنت میں بھیجا۔ کس طرح سجا؟ کہا حضور بھیجنا تو تھا، آپ محدث سے بہت بڑے فقہ کے امام سے، کیا بات تھی؟ کہنے لگے اس لیے نہیں، بات کوئی اور ہے۔ کہا حضور کیا؟ فرمانے لگے ایک دن میں کوئی کام کر رہا تھا، کوئی حدیث لکھ رہا تھا، باقی تو میں نے جلدی جلدی لکھ لیا، اور جب آیا نا نبی پاک کا نام مبارک، تو امام شافعی کہتے ہیں میں نے جتنی میری صلاحیت تھی میں نے پیار سے لکھا، پھر آگے میں نے پیار سے درود لکھا، میں نے قلم کو روکا، اتنا وقت پورے صفحے پہ نہیں لگا جتنا وہ حضور کے نام اور درود پہ لکھا۔ کہتے ہیں بس میں نے پیار سے لکھا تھا، پیارے رب کو پیارا لگ گیا، میں مرا، آنکھ کھلی، رب کریم نے فرمایا اس کو سجاؤ، جنت کا لباس پہلے پہناؤ، اس کے سر پہ امامہ رکھو، خوشبو لگاؤ، جنت میں لے جاؤ۔ یا اللہ یہ ساری نعمتیں، فرمایا دنیا میں تو مصطفیٰ کا درود سجاتا رہا ہے، تو حضور کا درود سجاتا رہا ہے، میں نے آج تجھے سجانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ مناظرے سب سے زیادہ درود و سلام پہ ہوتے ہیں، اور ہم کرتے ہیں، لیکن میں اکثر ساتھیوں سے کہتا ہوں اسی ان سے مناظرے کرنے عمل۔ اگر میں کبھی اپنے اجتماع سے پوچھ لوں نا اہل سنت والوں سے کہ تسی آندے ہو جی اسی تے درود والے آتے، پڑھ دے کہ نہ ہو، کوئی نہیں۔ یاد رکھو بحثوں سے انقلاب نہیں آتا، عمل سے آتا ہے۔ آپ کا کوئی درود پڑھنا دیکھے گا تو مجھے آپ لڑائی کر کے درود پڑھوانا چاہتے ہیں، کوئی نہیں پڑھتا۔ اگر آپ کا درود پڑھنا کوئی پیار سے، خلوص سے، محبت سے، ناراض تو نہیں ہو جائیں گے؟ ایک بات کر دوں جی، اپنے خلاف کر لگا کر دوں۔ ایک شخص میرے پاس آ گئے، کہنے لگے جی ہماری گلی میں نا سویرے اٹھ کے ایک بندہ ہے، وہ کہتا ہے 111 والی سپیکر میں درود پڑھنا ہے تہجد کے وقت، پڑھنا چاہیے اسے؟ میں نے کہا نہیں پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کسی کو تکلیف دینے سے۔ قرآن بلند آواز سے پڑھنا منع ہے جب کسی کو تکلیف ہوتی ہو۔ تو لوگ سوئے ہوئے ہیں، ایک آدھ دو چار بار تو ٹھیک ہے، 111 بار ہی شروع کر دیا ہے۔ وہ شخص میرے پاس آ گیا، کہنے لگا کہ واقعی سنی ہوں۔ میں نے کہا یار یہ سنی نہ سنی ہونے کا تو نے کون سا رزلٹ نکالا ہے؟ کہتے سب درود ڈاکشر ہے۔ میں کہوں تم ہی آنا مسیطے چلیے، 10 بغیر سپیکر تو کنا پڑھنا ہے، نماز تو نہیں ہو جائیں گے آپ؟ میں کہا کلے یہاں سی 2 میں کسی کو قسم لینی نہیں چاہیے، پر دیانت داری نہ سی کنا پڑھنا ہے؟ کہنا وہی پڑھنا جڑا سپیکر پڑھنا۔ تو میں کہا پھر اللہ پہ ڈرو۔ کیا دیکھیں نا کیا معاملہ ہے کہ کدھر جا رہے ہیں ہم؟ بھائی میرے یہاں سپیکر آئے تو میں کہاں جھوم کے پڑھو، تو سارے پڑھو، تو اونچی پڑھو، تو بھاگ تک پڑھو، اور اپنی باری آئے تو اب میں ایک حوالہ دے دوں، بات ختم کروں۔ نبی کریم کی خدمت میں عرض کیا گیا یا رسول اللہ یہ بندہ لمبی نماز پڑھاتا ہے، حضور نے بلایا، فرمایا کیوں لمبی پڑھاتا ہے؟ تو حضور مجھے مزہ آتا ہے۔ فرمایا لمبی پڑھنی ہو تو اکیلے پڑھنا، لوگوں کو پڑھا تو مختصر پڑھا، بچے بھی ہوتے ہیں، بوڑھے بھی ہوتے ہیں، بیمار بھی ہوتے ہیں۔ ہم لوگوں نے جو طریقہ درود و سلام، السلام علیکہ ایھا النبی والصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول صلی اللہ علیہ، جو آپ کا دل کرتا پڑھے، لیکن کو دکھا کے پڑھنا، بتلا کے پڑھنا، کسی شخص کو چڑھا کے پڑھنا ضروری ہے؟ درود تو ہم جب پڑھتے ہیں تو پتہ کسے دکھا کے پڑھتے ہیں؟ مدینے والے محبوب کو، رسول پاک کو دکھا کے پڑھو، حضور کو سنا کے پڑھو، نبی پاک کی طرف توجہ کر کے پڑھو۔ اختلاف درود پہ تو لڑائی نہیں نہ ہونی چاہیے۔